الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ رب العزت کا ہم مسلمانوں پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء سے اعلیٰ. آپ تمام انبیاء کے امام الانبیاء والرسل ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ دعائے خلیل اور نوید مسیحا ہیں. دعائے خلیل حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تو اس وقت کئی دعائیں مانگی تھی. ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت 129 میں آیا ہے. دیگر دعاؤں کے علاوہ انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما. اے اللہ لوگوں کے دل اس گھر کی طرف مائل کر دے. اور خاص ایک دعا یہ فرمائی تھی وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اے اللہ اس بیت اللہ کے قریب رہنے والے لوگوں یعنی اہل مکہ میں انہی میں سے رسول مبعوث فرما. دعائے خلیل اللہ رب العزت نے قبول فرمائی، اور نوید مسیحا حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورۃ الصف کی آیت 6 میں وہ کہتے ہیں انی رسول اللہ علیکم مصدق لما بین یدی من التوراۃ، اے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول بھیجا گیا، رسول بنا کر بھیجا گیا، اور میرے سامنے جو تورات ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں اس رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آنے والے ہیں، اور نام بھی لیا اور فرمایا کہ ان کا نام احمد ہوگا. اور یہ معروف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو نام احمد اور محمد ایک دادا نے رکھا اور ایک آپ کی والدہ نے رکھا. اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ بشارت دے دی کہ ایک رسول آنے والا ہے اور ان کا نام احمد ہوگا. یہ ہے نوید مسیحا. دعائے خلیل اور نوید مسیحا کب پوری ہوئی؟ یہ وہی مہینہ ہے جو اب شروع ہو چکا ہے. اسی مہینہ میں ماہ ربیع الاول میں دو بڑے بڑے کام ہوئے، اور دو بڑے بڑے کام کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور دوسرا کام اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینہ میں اس دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی آپ کی ولادت اور آپ کی وفات دونوں چیزیں اسی ایک مہینہ میں ہوئیں. اور اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ میں نہیں لینا چاہ رہا کہ وفات کب اور ولادت کب، صرف میں مختصر سا نقطہ بیان کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ مشہور اور معروف یہ ہے کہ وہ 12 ہے، جبکہ 12 نہیں ہے.
صحیح ترین تاریخ 9 ربیع الاول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو سوموار یا پیر کے دن ہوئی، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، بلکہ سب بالاتفاق اس کو مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اور تھوڑا عرصہ پہلے تک یہ دن مشہور تھا، یہ 12 ربیع الاول کا دن جو ہے یوم وفات کے نام سے مشہور تھا، 12 وفات۔ اس وقت تک جو ابھی ہمارے ساتھی شیخ عبدالسلام صاحب ذکر کر رہے تھے، کوئی موم بتیاں لگانے لگتا ہے، کوئی جھنڈیاں لگانے لگتا تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت تک نہیں تھی، یہ بعد میں آئیں۔ بلکہ بعض اہل خبرہ، بعض اہل معرفت، بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں یہ سلسلہ جو جھنڈیاں اور یہ وہ کا سلسلہ ہے، یہ 1933 میں، یعنی یوں سمجھیں کہ بہت تھوڑا عرصہ ہوا ہے۔ 1933 میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس کی باقاعدہ اجازت لی گئی، انگریزوں کا زمانہ تھا، انگریزوں سے اجازت دی گئی اور پھر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ بالاتفاق آپ کی وفات 12 ربیع الاول ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ ہمیں 12 ربیع الاول کو کیا کرنا چاہیے۔ 9 ربیع الاول گزرتی ہے، کسی کو کوئی خاص احساس بھی نہیں ہوتا، اور 12 ربیع الاول آتی ہے تو یہ جھنڈیاں، یہ کمکمیں اور یہ سبیلیں اور یہ جلوس اور ان سبیلوں میں، ان جلوسوں میں بھنگڑے اور میوزک اور اختلاط مرد و زن کا اور اریانی، یہ ساری کی ساری چیزیں کچھ اس حد تک آ جاتی ہیں کہ وہاں بہت سارے گناہ شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک تو خود اس کی اپنی حیثیت کوئی نہیں، میلاد کا جشن ملانا، میلاد کے جشن منانے کو تھوڑا عرصہ شروع ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ وہ ترقی کرتا گیا، اس کی تفصیل ہم ذکر نہیں کرتے۔ پہلے صرف جلوس نکلتا تھا، پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے آج تو ایک عجیب رنگ آ گیا کہ مولوی حضرات باقاعدہ کیک کاٹتے ہیں اور ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ تک بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ ربیع الاول ہی میں پیش آیا، جس 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، مرد و زن، بڑے بچے، سارے لوگ انتہائی پریشان تھے۔ وہی تاریخ آئے تو پاکستان، ہندوستان میں جشن منائے جائیں۔ پتہ نہیں کہ یہ کس قسم کا ہمارا ذہن ہے اور کیا ہم کر رہے ہیں۔ ماہ ربیع الاول میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، اس ولادت باسعادت کے حوالے سے ہمیں کچھ پیغامات ذکر کرنے ہیں کہ ماہ ربیع الاول اپنے ساتھ کیا کیا پیغامات لاتا ہے۔ پہلی بات یہ ان پیغامات میں سے کہ ماہ ربیع الاول کی آمد اہل باطل اور اہل کفر کو ہر سال نئے سرے سے یہ سرزنش کرتی ہے، انہیں تنبیہ کرتی ہے کہ ہوش کر لو، ہوش کر لو، تمہیں کوئی ٹھکانہ یہاں ملنے والا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جس وقت آپ پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات اس وقت پڑھی جس وقت آپ نے کعبۃ اللہ کو بتوں سے خالی کیا کہ اب جاء الحق، حق آ گیا ہے، وزهق الباطل، اور باطل یہاں سے بوری بسترا اٹھا کے نکل گیا، ان الباطل کان زہوقا، اور باطل کو جانا ہی تھا۔ ماہ ربیع الاول ہر سال یہ پیغام دیتا ہے کہ اے اہل باطل، اپنے آپ کو سنبھال لو، سنبھل جاؤ۔ یہ اسلام وہ دین نہیں ہے کہ جو دب رہے یا دبا رہے،
بلکہ اس اسلام کو اللہ رب العزت نے دوسرے تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اور یہ بات قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ دین اسلام کو ہر دین پر غالب کر دے۔ ماہ ربیع الاول یہ پیغام دیتا ہے کہ دین اسلام غالب ہے، غالب رہا اور غالب ہوگا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ قرآن کریم میں یہ پہلا حصہ تین مقامات پر آیا ہے، سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 33 اور سورۃ الصف میں آیت نمبر 9۔ وہاں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ہے تینوں جگہ۔ مشرکین چاہے کتنا بھی اس بات کو ناپسند کریں، اسلام ان پر غالب آئے گا ہی آئے گا۔ اور سورۃ الفتح کی آیت 28 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالحق، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ نے اسلام کو بھیجا تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے، اور یہ اسلام غالب آئے گا، وکفی باللہ شہیدا، اور اس پر اللہ شاہد کافی ہے۔ تو گویا اہل باطل کو ہر سال یہ مہینہ یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنا بوریا بسترا سنبھال لو، اس دنیا میں اگر رہنا ہے تو اسلام قبول کر لو، اور اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یا جنگ کی یا ان پر جزیہ لازم کیا کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن جزیہ دینا قبول کر لیا۔ اور آج نہیں تو کل انشاءاللہ یہ اسلام دوبارہ غالب آئے گا، اور تمام روئے اسلام پر اسلام ہی اسلام ہو جائے گا، تمام روئے زمین پر۔ اور وہ وقت اب قریب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو میری اپنی قوم سے، میرے اپنے خاندان سے ہوگا، اسمہ علی اسمی و اسم ابیہ علی اسم ابی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یملأ الدنیا عدلا کما ملئت جورا، وہ آ کے دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح کہ دنیا ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہو۔ وہ وقت اب قریب آنے والا ہے۔ اسلام غالب رہا، اسلام غالب رہے گا، اسلام غالب آئے گا۔ ہر سال یہ ماہ مبارک، یہ ماہ ربیع الاول، یہ اہل باطل کو، اہل کفر کو، اہل شرک کو یہ اعلان کرتا ہے کہ اب بھی وقت ہے، تم سنبھل جاؤ۔ اہل باطل کے علاوہ مختلف انسانی طبقوں کو، مسلمانوں کو یہ مہینہ بہت سارے پیغامات دیتا ہے، اور ان میں سے مختلف طبقے جو ہیں، ان طبقوں میں سے ایک طبقہ ہے صنف نازک کا، خواتین کا۔ صنف نازک اور لیڈیز فرسٹ معروف ہے، اسی سے بات کو شروع کرتے ہیں کہ انسانی طبقوں کو کافروں یا اہل باطل کے علاوہ جو یہ مہینہ پیغام دیتا ہے، ان میں سے ایک یہ صنف نازک ہیں، خواتین ہیں۔ خواتین کو یہ مہینہ پیغام دیتا ہے کہ دیکھو، آج تم کبھی اسلام کے خلاف جلوس نکالتی ہو، کبھی اسلام کے خلاف باتیں بناتی ہو، اور کبھی اسلام کے خلاف چلتی ہو، اسلامی تعلیمات کو اپنے پس پشت ڈال دیتی ہو۔ تمہاری دنیا میں قیمت کیا تھی؟ دنیا میں تمہاری قدر و قیمت کیا تھی؟ دنیا میں تمہاری قدر و قیمت بنائی تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، جن کی ولادت اس مہینہ میں ہوئی تھی۔ اسلام سے پہلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے خواتین کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔
ان کو حق جائیداد حاصل نہیں تھا، بلکہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ ان کے ساتھ انتہائی غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس مہینہ میں اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور پھر مبعوث فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا کہ یہ عورت تو بہت ہی بڑے مقام اور مرتبے کی مالک ہے۔ اب مرتبہ مختلف شکلوں میں مختلف، جن میں سے ایک یہ ہے کہ عورت اگر ماں ہے تو جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس سلسلہ میں بہت ساری احادیث ہیں، الجنت تحت اقدام الامہات، سند ضعیف ہے، بہت ساری اور احادیث ہیں، ان کی اسناد ضعیف ہیں، لیکن ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ پر جانے کی اجازت مانگتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ صحابی کہتا ہے جی رسول اللہ، میری والدہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا الزمھا فإن الجنت تحت اقدامھا، اپنی ماں کے ساتھ لگے رہو، اپنی ماں کی خدمت کرتے رہو، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے رہو، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور یہ حدیث ہے جس کو اہل علم نے صحیح قرار دیا، جس کی سند کو قبول کیا گیا ہے۔ اگر عورت ماں ہے تو جنت اس کے قدموں میں ہے، اور اگر عورت بیٹی ہے یا بہن ہے تو یہ انسان کے لیے جہنم کی راہ میں دیوار بن جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اور وہ ان بیٹیوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے مانگ رہی تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں تھا، 2 کھجوریں، ایک کھجور نکلی، ایک کھجور نکلی جو اس نے درمیان سے کاٹ کر ایک اس بچی کو دے دی اور ایک اس بچی کو دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کو اپنے دل میں لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتی رہیں، دیکھا کہ آپ تشریف لائے ہیں، فوری طور پر وہ واقعہ بیان فرما دیا۔ جب واقعہ بیان کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا من ابتلیا من هذه البنات بالشيء، جو ان بیٹیوں کے ساتھ کسی بھی طرح آزمایا گیا، فرمایا کہ وہ کیسے ہوگا، کننا لہو سترا من النار، وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے پردہ، جہنم کی راہ میں دیوار بن جائیں گی۔ 2 بیٹیاں ہوں، ایک بیٹی ہو، 2 بہنیں ہوں، ایک بہن ہو، اگر صحیح معنوں میں ان کی تربیت کرے، ان کی شادی کرے، ان کی تربیت اسلامی خطوط پر کرے، تو وہ اس کے لیے جہنم کی راہ میں دیوار بن جائیں گی۔ کتنا مقام دیا۔ اگر عورت بیٹی ہے، ماں ہے تو جنت اس کے پاؤں کے نیچے، بیٹی ہے تو وہ جہنم کی راہ میں رکاوٹ، جہنم کی راہ میں دیوار، جہنم کی راہ میں پردہ۔ اور اگر عورت بیوی ہے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بڑا معروف ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع، یہ ساری کی ساری دنیا مال و متاع ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور بہترین مال دنیا کا سب سے قیمتی مال نیک بیوی ہے، نیک عورت ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کل تک جن کو خریدا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا، جن کو اپنی کوئی ملکیت رکھنے کی اجازت نہیں تھی، جن کو شیطان کی پڑیا کہا جاتا تھا، جن کو آدم علیہ السلام کے بہکانے والی کا نام لے کے کیا کیا نام دیے جاتے تھے، اس ماہ ربیع الاول میں آنے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو وہ مقام دیا کہ دوسرے کسی دین میں، کسی مذہب میں، کسی تہذیب میں نہیں ہے۔ یہ شرف صرف اسلام نے دیا۔
لیکن اس کے باوجود آپ کے علم میں ہے خواتین جلوس نکالتی ہیں، اسلام کے خلاف نعرے لگاتی ہیں، کچھ بیگمات ان کو بہکاتی ہیں اور وہ یہ سارے کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک عجیب و غریب کا ہنگامہ رہا پاکستان میں، اس سے پہلے ایک ہنگامہ رہا، حتیٰ کہ بعض خواتین کو اس حد تک بہکایا گیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر اسلام نے اگر وراثت میں ہمارا آدھا حصہ رکھا ہے تو پھر ہمیں فرائض میں بھی آدھا کام کرنے کا حکم ہونا چاہیے تھا۔ وراثت میں اگر آدھا ہے مردوں سے تو پھر ہمیں نمازیں بھی آدھی کرنی چاہیے تھی، یعنی 5 نمازیں ہیں تو وہ 2.5 نمازیں ہوتی، اگر 4 فرض ہیں تو 2 فرض ہوتے۔ اب ان کو کیا کہیں کہ اگر فجر کی نماز ان کے لیے ہوتی تو 1 رکعت ہوتی، اور یہ تو وہی معاملہ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں انتخابات ہوئے، انتخابات میں کچھ لوگوں کو ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر مختلف قسم کی رپورٹیں اور باتیں تیار کرنا، خبریں تیار کرنا، اس کا بڑا جنون ہوتا ہے۔ ایک صحافی کسی عورت کے پاس چلے گئے جو اپنے آپ کو ممبرشپ کے لیے کھڑی کیے ہوئے تھی، اس سے پوچھا کہ کیا آپ نماز پڑھتی ہیں؟ تو خاتون نے کہا ہاں اگر کوئی سمارٹ سی نماز ہو تو وہ پڑھ لیتی۔ اب بتائیے سمارٹ سی نماز، 5 نمازوں میں سمارٹ سی کون ہو سکتی؟ اگر کہیں کہ فجر کی نماز ہے اس کی رکعتیں سب سے کم ہیں تو فجر کی نماز کا وقت وہ ہے کہ سمارٹ والوں کو اس وقت ہوش بھی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے خواتین کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم صحیح رہو تو تمہارا مقام اتنا زیادہ ہے کہ دوسرے کسی مذہب میں کسی دین میں اتنا مقام نہیں ہے۔ اور عورت کو تو اللہ رب العزت نے اس حد تک تحفظ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی ضابطہ اخلاق مقرر فرمایا تھا، طے فرمایا تھا، اس میں یہاں تک تھا لا تقتل النساء، جنگ کے دوران محاذ کے قریب کہیں کوئی کافروں کی عورت بھی مل جائے تو عورتوں کو قتل مت کرو۔ اور یہ آپ نے کب فرمایا؟ ایک عورت محاذ پہ کسی طرح قتل ہوئی پڑی دیکھی تو آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اور آپ نے جنگی ضابطہ اخلاق میں عورت اگر ہتھیار اٹھائے ہوئے نہیں اس کو قتل مت کرو، بچوں کو قتل مت کرو، ان کافروں کی دشمنوں کی فصلیں تباہ نہ کرو، ان کے جانوروں کو مت ضائع کرو۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ فرمایا کہ ان کے جو کاہن وغیرہ، ان کے مولوی ہیں ان کو بھی قتل نہ کرو، الا یہ کہ وہ لوگوں کو بھڑکا رہا ہو، لوگوں کو جنگ میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے ترغیب دلا رہا ہو تو پھر پہلے اس کو مارو۔ اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا کہ اگر میدان جنگ میں بھی وہ کہیں نظر آ جائے اور تلوار کے بغیر ہے، ہتھیار کے بغیر ہے، تو اس کو مت مارو، مت قتل کرو۔ اور اس ماہ ربیع الاول کا پیغام والدین کے نام بھی ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، کس حد تک محبت کی۔ ہمارے یہاں تو صرف اتنا ہی معروف ہے نا کہ بیٹا ہے تو بس ٹھیک ہے، بیٹی ہے تو اس کے لیے کیا کیا ذہن میں باتیں رکھی ہوئی ہیں، عہد جاہلیت میں بھی تھیں۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، 30ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ عہد جاہلیت جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور آج بھی یہ ہو رہا ہے۔ آج اس سے بہت ہی بڑھ کر اس وقت کچھ واقعات پیش آئے، لیکن آج تو بیٹی کو پیدا ہونے سے پہلے، آج کل وہ سلسلہ آپ سب کے علم میں ہے، اسکیننگ کا سلسلہ ہے، کیمرہ پیٹ پہ چلاتے ہیں خاتون کے، پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ اس حد تک تو آلات آگے ہیں، پتہ چل گیا کہ پیٹ میں لڑکی ہے، ابارشن کرا دو۔ اور کوئی 1 2 4 10 یا 1000 نہیں، لاکھوں ابارشن سالانہ ہو رہے ہیں۔ یہ حال ہوتا جا رہا ہے اپنے بیٹیوں کے ساتھ، عورت کے ساتھ۔ اسلام نے آ کے کیا کیا نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے بیٹے سے ہی پیار نہیں کیا، بیٹوں سے ہی پیار نہیں کیا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن طاہر سے ہیں، ابراہیم رضی اللہ عنہ فوت ہونے لگے، آپ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو ہمارے رب کو ناراض کرے، لیکن انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ ہم تیرے فراق پر بڑے غمزدہ ہیں۔ یہ صرف یہی نہیں کہ ابراہیم کے لیے ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فوت ہوئی، خبر آئی، آپ نے اپنی چادر دی، نہانے کے لیے غسل کے لیے طریقہ بتایا، بیری کے پتے ڈالو، اتنی مرتبہ نہلاؤ، یہ کپڑا اس کو کفن کے طور پر پہنا دو، اور قبر کھودی جا رہی ہے اور تکفین کے بعد تدفین کا مرحلہ آیا ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں کے دریا بنی ہوئی ہیں۔ بیٹے ہی نہیں، بیٹیوں کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا پیار، حتیٰ کہ اگر یہ کہا جائے کہ کبھی کسی باپ نے اتنی محبت اپنی بیٹی سے نہیں کی ہوگی جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے اور خاص طور پر فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ فرماتے ہیں یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، لخت جگر کہا جاتا ہے نا، بدعۃ منی، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری لخت جگر ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے گھر میں تشریف لاتی، آپ جس جگہ بھی تشریف فرما ہوتے بیٹھے ہوتے، وہاں سے آپ اٹھتے اور دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے جاتے، اور اس انداز سے والہانہ انداز سے استقبال کرتے کہ آپ کی بعض دفعہ اوپر والی چادر گر جاتی، کندھوں سے گر جاتی۔ اتنا پیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد سے کیا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بیٹے اور بیٹی کے فرق کو چھوڑیں، بیٹے اور بیٹی کے فرق کو چھوڑیں، بیٹے بھی یقیناً اللہ کی نعمت ہیں، لیکن جتنی بڑی نعمت بیٹیاں ہیں، آپ نے سن لیا، اگر 2 بیٹیاں ہیں تو جہنم کی راہ میں دیوار ہیں، اور ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ بیٹے کے بارے میں فرمایا ہو کہ یہ جہنم کی راہ میں دیوار ہے۔ والدین کے لیے پیغام اس ماہ ربیع الاول کا یہ ہے کہ اپنی اولاد میں عدل کریں، اپنی اولاد میں انصاف کریں، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، اگر زندگی میں کبھی تحفہ دینا ہے، ہدیہ دینا ہے، تو بیٹے بیٹی کا فرق کیے بغیر سب کو دو۔ عموماً یہ بات جو ہے یہ بھلا دی جاتی ہے، ایک بیٹا ہے اس سے بڑا پیار ہے، ہر چیز اسی پر نچھاور کیے چلے جا رہے ہیں، دوسرے بیٹے سے پرواہ نہیں، دوسرے بیٹی کی پرواہ نہیں، بیٹیوں کی پرواہ نہیں۔ صحابی حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث بڑی معروف ہے، ایک بیٹے کو غلام دیا اور خواہش ظاہر کی اہلیہ نے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنا لیتے ہیں۔ گئے، یا رسول اللہ ہم نے اپنے بیٹے کو غلام دیا ہے، آپ کی گواہی چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو، اپنی پوری اولاد کو غلام دیا ایک ایک؟ تو کہنے لگے نہیں۔ مختلف روایات میں مختصر سے فرق یا تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ یہ روایات موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، ایک بیٹے کو دیا ہے باقی کو محروم کیا ہے، میں یہ ظلم ہے، اس پر میں گواہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، کہیں بعض لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایک ہے ہدیہ، تحفہ یا گفٹ، کچھ بھی کہہ لیں، اور ایک ہے نفقہ، خرچہ، روزمرہ زندگی کا جو خرچہ ہوتا ہے۔ خرچے میں فرق کرنا انسان کی مجبوری ہے، اور وہ فرق کیسے ہوگا؟ آپ کا ایک بچہ ہے، وہ ماسٹر کر رہا ہے،
اس کی فیس زیادہ ہے، اس کے کپڑوں کا خرچہ الگ ہے، گھر میں کھانا تو ظاہر ہے کہ سارے مل کے کھا رہے ہیں، وہ مساوات وہاں تو کر سکتے ہیں لیکن فیسوں میں مساوات تو نہیں کر سکتے نا۔ ایک پرائمری میں بچہ پڑھ رہا ہے، اس کی فیس چند روپے یا چند سو، ایک ماسٹر کر رہا ہے، کوئی دوسری ڈگری کر رہا ہے، انجینئرنگ کر رہا ہے، میڈیکل کر رہا ہے، اس کی ہزاروں کی فیس ہے۔ اب یہاں یہ نہیں ہے کہ اگر بچے چھوٹے کی فیس 500 ہے تو بڑے کو بھی 500 دیں گے، نہیں، یہ اخراجات، بلکہ یوں سمجھ لیں، اس سے بھی زیادہ آسان یہ ہے کہ ایک بچہ آپ کا جوان ہو چکا ہے، 15-20 سال کا ہے، اس کے کپڑے خریدنے کے لیے جائیں گے، صرف ایک جوڑا اس کا مثال کے طور پر 150 ریال کا آتا ہے، اور آپ کا ایک بچہ وہ ہے جو ابھی آپ کے ساتھ انگلی کے ساتھ چلتا ہے، چھوٹا ہے، اس کا جوڑا خریدنے جائیں گے، وہ آپ کو 20-30 ریال میں مل جائے گا کیونکہ وہ بچہ ہے۔ عدل و انصاف اس وقت ہے کہ جب آپ کوئی تحفہ دینے لگیں، گفٹ دینے لگیں۔ اخراجات کی بات جو ہے وہ الگ ہے، وہ الگ الگ رہے۔ والدین کو اپنی اولاد میں کسی بھی قسم کی تفریق کرنا جائز نہیں، سب کے ساتھ محبت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور نمونہ پیش فرما گئے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کریم نے بتایا تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک پیغام شوہروں کے لیے بھی یہ مہینہ لے کے آتا ہے، ماہ ربیع الاول، شوہروں کے لیے کیا پیغام لاتا ہے؟ شوہروں کی یہ خواہش رہتی ہے کہ میری بیوی میرے لیے بنی ٹھنی رہے، زیب و زینت کیے رہے، لیکن اپنی کوئی پرواہ نہیں۔ خود باہر سے آ رہے ہیں، سگریٹ کا دھواں اڑا رہے ہیں، گھر میں آ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے لگتے، مسواک کرتے، مسجد میں جا رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں، مہمانوں سے ملاقات، مسواک کر رہے ہیں، اور جب جب موقع ملتا ہے اپنی اہلیہ کے پاس جا رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں تاکہ منہ سے کسی قسم کی بدبو نہ آئے۔ ہم اپنی بیویوں سے تو یہ مطالبہ کرتے ہیں لیکن خود ہمارا حال جو ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت خوشبو استعمال کیا کرتے تھے، بکثرت۔ آپ کے جسم اطہر کی اپنی بڑی خوشبو تھی، آپ کا پسینہ خوشبودار تھا، اس کے باوجود آپ بہترین خوشبو استعمال کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جس گلی سے آپ گزر جاتے پہروں اس گلی سے خوشبو آتی رہتی۔ یہ ماہ ربیع الاول ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ اے شوہرو، صرف اپنی بیویوں سے مطالبے ہی نہ کرتے رہا کرو، بلکہ اپنے آپ کو بھی اس لائق بناؤ کہ تم صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نظر آؤ۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اس ماہ ربیع الاول کے حوالے سے ایک پیغام اور ہے جو ذرا تھوڑا اسپیشل ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ ہمارے مرد حضرات جو ہیں عموماً جب باہر ہوتے ہیں تو وہ کچھ اور ہوتے ہیں، باہر لوگوں کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں، اور جب گھر میں آتے ہیں تو یہاں کچھ اور ہی ہوتے ہیں۔ اور عموماً ہمارے لوگوں کی زندگی دو حصوں میں بٹی ہوتی ہے، ایک جی پرائیویٹ لائف ہے، یہ میری پرائیویٹ لائف ہے گھر کے اندر، اور ایک پبلک لائف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی زندگی نہیں تھی جس کو پرائیویٹ اور پبلک کہا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سارے حالات آپ کی ازواج مطہرات نے لوگوں کو بتائے۔ آپ گھر میں کیسے رہتے تھے، گھر میں کیا کیا عبادت کرتے تھے، گھر میں گھر والوں کے ساتھ کیا کیا تعامل کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے تو یہاں تک ذکر کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی لائف میں یہ دو حصے، پبلک لائف اور پرائیویٹ لائف، ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو یہی رنگ دیں کہ جیسے لوگوں کے ساتھ ہیں ویسے ہی گھر میں ہوں۔
لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں، گھر میں اچھے ہوں، لوگوں کے ساتھ ہر وقت ہنستے کھیلتے بڑے خوش روح خندہ پیشانی سے، اور گھر میں آئیں تو تیوری چڑھائی ہوئی، بچے سہمے ہوئے کہیں بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ نہیں تھا۔ ماہ ربیع الاول شوہروں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے مطابق ڈھالو، یہ پبلک لائف اور یہ پرائیویٹ لائف اس کو چھوڑو۔ اپنی بیویوں کو خوش رکھنے کے لیے بڑے سے بڑا ہم یہ کرتے ہیں جی، کبھی کبھی کچھ ساڑی لا کے دے دی، کسی نے کوئی سلوار قمیض لا کے دے دی، کسی نے کوئی کپڑا لا کے دے دیا، یہ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ ہر اعتبار سے ان کا دل لبھانے، انہیں خوش کرنے کے لیے ہر طرح کا کام کیا، حتیٰ کہ سنن ابو داؤد میں اور اسی طرح صحیح ابن حبان اور دیگر احادیث میں صحیح سند سے، مسند امام احمد میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگا لی، ریس لگا لی۔ آپ ایک غزوہ میں ہیں اور واپس آ رہے ہیں، اور صحابہ سے کہا کہ تم آگے چلے جاؤ، وہ آگے نکل گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا تم میرے ساتھ دوڑ لگاتی ہو؟ تعالی اسابقک، آؤ ہم دونوں دوڑ لگائیں۔ آپ اندازہ کیجئے امام الانبیاء والرسل اور اپنی بیوی کے ساتھ کتنے قریب آ کے یہ معاملہ کر رہے ہیں کہ آئیے دوڑ لگاؤ، ہمارے ساتھ دوڑ لگائیے، اور دوڑ لگائی گئی، اور اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیت گئی۔ کچھ عرصے کے بعد کوئی ایسا موقع دوبارہ آیا، آپ نے صحابہ کو آگے بھیج دیا اور خود حضرت عائشہ کے ساتھ پیچھے رہ گئے، وہی الفاظ پھر کہے تعالی اسابقک، آؤ میں تمہارے ساتھ دوڑ لگاتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا لگاؤ، دوڑ لگاؤ، آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تیار ہو گئی، دوڑ لگائی، اور اس مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ پہلی مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیت گئی تھی، اس مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، اور فرمایا ہذہ بتلک، اور بعض روایت میں ہذہ بتلک السبقہ، اس مرتبہ تم جیت گئی تھی، اس مرتبہ میں جیت گیا، یہ معاملہ ہمارا برابر ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے اپنی بیویوں کو خوش رکھا کرتے، خوش رہا کرتے کہ ان کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف خوش رکھتے تھے، تربیت کے پہلو کو بھول جاتے تھے، ایسا قطعاً نہیں۔ ایسا ایک دو نہیں بلکہ کئی واقعات ایسے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی کسی بیوی نے کوئی ایسی بات کی، کوئی ایسا کام کیا جسے آپ نے ناپسند کیا، خاموشی اختیار نہیں فرمائی کہ جی میری پیاری بیوی ہے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ اپنی بیویوں میں سے سب سے پیاری بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بنت صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ آپ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کر دیا، تو سوتنیں تھیں، سوتن کا تعلق جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، سوتنوں کے اس تعلق کو ذکر کریں تو یہ الگ سے ایک موضوع بن جاتا ہے۔ یہ قدرت کا معاملہ ہے کہ اس رشتے میں اگر کوئی کہے کہ 100% پیار ہو سکتا ہے، یہ ناممکن ہے، کیونکہ سوتن کا تو معنی ہی اگر دیکھا جائے تو بڑا خطرناک لگتا ہے۔ عربی میں ذرہ ضرر رساں، نقصان دینے والی، اور اردو میں سوتن، اور تن کا معنی ایک شخص ہوتا ہے نا، تن من دھن، میں اپنی ذات سے، اپنے نفس سے، اپنے پیسے سے، یہ عورت اس عورت دوسری سوتن کے لیے 100
شخصوں جتنی نقصان دہ یا تکلیف دہ، اور پنجابی میں کہتے ہیں سوکن، سوکن. اور کن جو ہے، یہ کن بولنے میں بھی ذرا اسپیشل لفظ ہے. ایک کن ہے، یہ کن نہیں، کن. کن کا معنی وہ تنکا ہے جو آنکھ میں پڑ جاتا ہے. ایک تنکا آنکھ میں چھوٹا سا پڑ جائے، وہ نہ سونے دیتا ہے نہ جاگنے دیتا. جاگتے آنکھ کھول نہیں سکتا، بند نہیں کر سکتا، بند کرتا ہے تکلیف، کھولتا ہے تکلیف. اور یہ تو ایک کن ہے، اور اگر 100 کن ہو جائیں، یہ ہے رشتہ سوتن کا. یہاں تکلیف رہتی ہے. 2-3 مرتبہ صفیہ رضی اللہ عنہ کا نام کیا لے لیا، فوری طور پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا حسبک من صفیہ کذا و کذا، ہاتھ کے ساتھ تھوڑا اشارہ کر کے کہ وہ چھوٹے قد کی تھیں، اشارہ کر کے کہا کہ وہ آپ چھوٹے سے قد کی ہیں اور آپ بڑی باتیں کر رہے ہیں، جیسے لوگ کہا کرتے ہیں. اب اگر جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار سے یہ باتیں ہوتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ وہ کتنا پیار کرتے تھے، پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ من احب الیک، فرمایا عائشہ. دوسرا سوال کر دیا گیا مردوں میں سے، فرمایا ابوہا. عورتوں میں سے عائشہ اور مردوں میں سے مجھے حضرت ابوبکر صدیق سب سے پیارے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے حضرت صفیہ کے بارے میں کوئی بات کہی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، بلکہ فوری طور پر آپ نے فرمایا، آپ نے صفیہ کے بارے میں یہ بات کہی ہے، لو مزجت بہل بحر لمزجت ہو. اے عائشہ، اگر تیرے کلمات کو مجسم بنا کر سمندر میں پھینکا جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے. تربیت کا پہلو آپ نے نظر انداز نہیں کیا، فوری طور پر تربیت فرمائی. اسی طرح یہ ماہ ربیع الاول ہر سال حاکموں کو اور قاضیوں کو بھی پیغام دیتا ہے کہ عدل و انصاف سے کام لو. اپنی رعایا سے جو کیس تمہارے پاس آ جائے، اس کیس کو حل کرنے کے لیے کوئی سائیڈ مارنا، کوئی کسی کا لحاظ کرنا، کوئی کچھ کرنا نہیں، پورے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے صادر کرو. خاص طور پر قاضیوں کے لیے تو آپ نے بہترین مثال قائم فرما دی. ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چوری کے کیس میں لائی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا. اب فرمائشیں آنے لگیں ادھر سے ادھر سے کہ یا رسول اللہ، یہ بڑے خاندان کی ہے، یہ عادت سے مجبور ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جیسے لوگ کہتے ہیں شریف خاندان کی ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو شریف خاندان کی ناک کٹ جائے گی. جیسے ہمارے یہاں یہ الفاظ معروف ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک فرمائش لے کر کون جائے گا؟ کوئی نہیں جا رہا. یہ باتیں کر رہے ہیں کہ کریں. بالآخر طے ہوا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے مشہور رہے، متبنہ مشہور رہے، زید بن محمد رہے، جب تک سورہ احزاب کی آیات پہلی 4-5 آیات نازل نہیں ہوئی جن میں فرمایا گیا ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. تبنی کا سلسلہ، اڈاپٹ کرنے کا سلسلہ اس وقت سے اسلام میں منع قرار دے دیا گیا. لوگ آج تک بھی کر رہے ہیں، وہ ایک بات الگ ہے. اسلام نے اس کو منع کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ یہ آج سے زید بن حارثہ ہے، زید بن محمد نہیں ہے. لیکن حضرت زید کے بیٹے اسامہ بن زید سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت پیار تھا. جس طرح حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو آپ اپنے گھٹنوں پہ بٹھائے رہتے، کندھوں پہ بٹھائے رہتے، اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے بھی آپ کا پیار تھا، بہت پیار. لوگوں نے کہا کہ یہ معاملہ، یہ سفارش اگر اسامہ کریں تو شاید کام ہو جائے، بات بن جائے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو تیار کیا گیا، جا کے بات کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. اسی وقت آپ نے فرمایا
کہ پہلی قومیں تباہ اسی لیے ہوئی تھی کہ اگر کوئی بڑا گناہ کرتا تو معافی تلافی، اور اگر کوئی چھوٹا کرتا تو سزا نافذ کی جاتی تھی۔ اور وہ مشہور کلمات اسی موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا لو سرقت فاطمہ تو بنت محمد لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا بھی کبھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ماہ ربیع الاول قاضیوں کو، ججوں کو، جو ثالث بنتے ہیں ان کو، جو لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں ان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، آپ کی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو یا آپ کی پارٹی کے بجائے حزب مخالف میں ہو، یہ انصاف میں فرق نہیں ہونا چاہیے، عدل و انصاف میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ماہ مبارک قاضیوں کے لیے یہ پیغام لے کے آتا ہے کہ سب کو برابر لو، کسی کو کمی بیشی اس کے ساتھ یہ نہیں کہ ایک طرف چلے جاؤ۔ لا یجرمنکم شنآن قوم، اللہ نے فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہارے عدل و انصاف میں دخل اندازی نہ کرے، بلکہ عدل ہمیشہ ایک طرف دشمن ہے دوسری طرف پیارا ہے، ایک طرف اپنا ہے دوسری طرف بغانا ہے، کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو، لیکن عدل کا پہلو جو ہے، عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنے پائے۔ اور یہ مہینہ ماہ مبارک ماہ ربیع الاول جن بہت سارے انسانی طبقات کو پیغام دیتا ہے، ان میں سے ایک تاجروں کا طبقہ بھی ہے۔ تاجروں کے طبقے کو بھی یہ پیغام ہوتا ہے کہ صداقت کے ساتھ اور امانت و دیانت کے ساتھ تجارت کرو۔ تجارت میں گھٹالے، تجارت میں ملاوٹیں، تجارت میں بے ایمانیاں، تجارت میں جال سازیاں، یہ ساری چیزیں چھوڑو۔ اگر صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، آخرت کو پانا ہے، تو تاجروں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار مقرر فرما دیا۔ مدینہ منورہ میں آپ نے بازار قائم فرمایا، اس کی نگرانی خود فرمائی، اور ایک موقع ایسا آیا کہ آپ بازار میں نگرانی کے طور پر ایک چکر لگا رہے ہیں، راؤنڈ کر رہے ہیں مارکیٹ کا، دانوں کا ایک بڑا ڈھیر دیکھا، اس دانوں کے ڈھیر کے پاس گئے، اپنی مٹھی کو بند کر کے ڈھیر کے اندر گھسیٹ دیا اور کھول کے اپنی مٹھی کو دانوں سے بھر کے باہر لائے۔ دیکھنا یہ تھا کہ دانے اوپر سے اور نیچے سے، اندر سے اور باہر سے ایک ہی ہیں یا کوئی گڑبڑ ہے۔ تو دیکھا کہ نیچے دانے گیلے ہیں، تو پوچھا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے غلے کے مالک یہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے اصابت سما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کچھ بوندا باندی ہو گئی تھی، کچھ گیلے ہو گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا بے ھذا علی حدہ، یہ الگ بیچو، جو گیلے ہیں ان کو الگ بیچو اور یہ جو خشک ہیں ان کو الگ بیچو۔ اور اس وقت آپ نے دو تین کلمات ارشاد فرمائے جو ہمارے عام زبان زدے عام ہیں، عربی نہیں تو اردو تو سب جانتے ہیں۔ من غش فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ سب کو یہ اردو میں تو معلوم ہے، عربی بھی عموماً لوگ جانتے ہیں، من غش فلیس منا، من غشنا فلیس منا۔ اس ماہ مبارک میں تاجروں کو یہ مہینہ یاد دلاتا ہے کہ اس نبی کے امتی ہو، اس کو اپنا اسوہ حسنہ مانو، اور اپنی تجارت میں یہ بے ایمانیاں، یہ جال سازیاں، یہ دھوکے دہیاں، یہ ذخیرہ اندوزیاں اور یہ اور وہ، ان چیزوں کو چھوڑو۔ اگر صحیح معنوں میں کوئی تاجر بن جائے، صداقت، امانت، دیانت اس کے اندر موجود ہو، تو اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مقام و مرتبہ بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التاجر الامین الصدوق المسلم مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، قیامت کے دن، یہ صحیح سند سے ثابت ہے ابن ماجہ میں، طبرانی اوسط میں اور مستدرک امام حاکم میں، قیامت کے دن جو تاجر امین ہے، صدوق ہے، امانت دار ہے،
سچا سچ بولنے والا ہے اور مسلمان ہے۔ مع النبیین والصدیقین، بعض روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ وہ نبیوں کے ساتھ اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء یوم القیامہ، اور یہ ساری روایت میں الفاظ موجود ہیں، اور اس کا مقام شہداء کے ساتھ ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر تاجر امانت دار ہے، صدیق ہے، امانت دار ہے، صادق ہے، امین، صادق اور امین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نبوت ملنے سے پہلے لوگ صادق و امین کہتے تھے۔ آپ صادق و امین تھے اور آپ نے تاجروں کو صداقت و امانت کا سبق دیا اور خود تجارت کر کے دکھائی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی جو ہے وہ آپ کی تجارت کے نتیجہ میں ہوئی، تجارت میں صداقت اور امانت۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ تاجروں کو ایک اعتبار سے بڑا اعزاز حاصل ہے کہ ان کا پیشہ نبوی پیشہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے چھوٹی عمر میں بکریاں چرائیں، یہ بھی نبوی پیشہ۔ حل من نبی الا رعى الغنم، ما من نبی الا رعى الغنم۔ بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اور ساتھ ہی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں قدم رکھتے ہی تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ تجارت جو ہے یہ نبوی پیشہ، جیسے کہ طب نبوی، ایسے ہی کہنا چاہیے کہ پیشہ نبوی تجارت۔ ہمارے کسی پتہ نہیں کس نے یہ بات کہی، اس نے تجارت کو دوسرے نمبر پر شمار کیا۔ وہ غالباً کوئی کسان ہوگا، کھیتی باڑی کرنے والا ہوگا، وہ کہتا ہے اتم کھیتری مدھم بپار، اتم کھیتری مدھم بپار، نکھنت چاکری بھیک ندار۔ کہنا ہے کہ سب سے بہترین کام جو ہے وہ کھیتی باڑی، کھیتی باڑی کو پسند کرنے والا ہے، اس نے اپنا پہلا نمبر ڈال لیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتم کھیتری نہیں، اتم بپار ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ اتم کھیتری مدھم بپار، سب سے بہترین کھیتی باڑی، باغبانی، اور مدھم یعنی اس سے دوسرے نمبر پر بیپار یا تجارت، بزنس، اور نکھند چاکری، وہ کہتا ہے کہ یہ نوکری چاکری تو یہ بالکل بیکار کام ہے۔ نکھند چاکری بھیک ندار، اور بھیک مانگنا یہ تو کام ہی کوئی نہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی مردوں والا کام ہی نہیں نا۔ تجارت پیشہ نبوی ہے۔ تاجروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہترین مقام دیا اور فرمایا کہ یہ لوگ اگر امانت دیانت کے ساتھ چلیں تو نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ قیامت کے دن ہوں گے۔ تاجروں کے لیے پیغام ہے، اور بہت سارے انسانی طبقوں کے لیے اس مہینے کے پیغامات ہیں، لیکن اب لگتا ہے کہ ہمارا وقت جو ہے طے شدہ وہ نہ صرف پورا ہوا چاہتا ہے بلکہ شاید تھوڑا پورا ہی ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور جن جن لوگوں کو یہ پیغامات ہیں ان پیغامات کو سمجھنے اور ان پیغامات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جن لوگوں نے یہ محفل قائم کی ہے، 2 روزہ کانفرنس رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جہود مبارکہ کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں سب کو دعوت و تعلیم کا یہ فریضہ سر انجام دینے کی توفیق سے نوازے اور قبول بھی فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔